دوسرا سلاطین 16واں باب۔ اور رملیہ کے بیٹے فکھا کے 17ویں برس سے شاہ یہودہ یوتام کا بیٹا آخز سلطنت کرنے لگا، اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو 20 برس کا تھا، اور اس نے 16 برس یروشلیم میں بادشاہی کی۔ اور اس نے وہ کام نہ کیا جو خداوند اس کے خدا کی نظر میں بھلا ہے، جیسا اس کے باپ داؤد نے کیا تھا، بلکہ وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا، اور اس نے ان قوموں کے نفرتی دستور کے مطابق جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے خارج کر دیا تھا، اپنے بیٹے کو بھی آگ میں چلوایا، اور اونچے مقاموں اور ٹیلوں پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے اس نے قربانی کی اور بخور جلایا۔ تب شاہ ارام رزین اور شاہ اسرائیل رملیہ کے بیٹے فکھا نے لڑنے کو یروشلیم پر چڑھائی کی، اور انہوں نے آخز کو گھیر لیا، لیکن اس پر غالب نہ آ سکے۔ اس وقت شاہ ارام رزین نے ایلات کو فتح کر کے پھر ارام میں شامل کر لیا، اور یہودیوں کو ایلات سے نکال دیا، اور ارامی ایلات میں آ کر وہاں بس گئے، جیسا آج تک ہے۔ سو آخز نے شاہ اسور تگلت پلاسر کے پاس ایلچی روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ میں تیرا خادم اور بیٹا ہوں، سو تو آ اور مجھ کو شاہ ارام کے ہاتھ سے اور شاہ اسرائیل کے ہاتھ سے جو مجھ پر چڑھائے ہیں رہائی دے۔ اور آخز نے اس چاندی اور سونے کو جو خداوند کے گھر میں اور شاہی محل کے خزانوں میں ملا لے کر شاہ اسور کے لیے نذرانہ بھیجا، اور شاہ اسور نے اس کی بات مانی۔ چنانچہ شاہ اسور نے دمشق پر لشکر کشی کی اور اسے لے لیا، اور وہاں کے لوگوں کو اسیر کر کے کیر میں لے گیا اور رزین کو قتل کیا۔ اور آخز بادشاہ شاہ اسور تگلت پلاسر کی ملاقات کے لیے دمشق کو گیا، اور اس مذبح کو دیکھا جو دمشق میں تھا، اور آخز بادشاہ نے اس مذبح کا نقشہ اور اس کی ساری صنعت کا نمونہ اوریا کاہن کے پاس بھیجا، اور اوریا کاہن نے ٹھیک اسی نمونے کے مطابق جسے آخز نے دمشق سے بھیجا تھا ایک مذبح بنایا، اور آخز بادشاہ کے دمشق سے لوٹنے تک اوریا کاہن نے اسے تیار کر دیا۔ جب بادشاہ دمشق سے لوٹ آیا تو بادشاہ نے مذبح کو دیکھا، اور بادشاہ مذبح کے پاس گیا اور اس پر قربانی گزرانی، اور اس نے اس مذبح پر اپنی سوختنی قربانی اور اپنی نظر کی قربانی جلائی، اور اپنا تپاون تپایا، اور اپنی سلامتی کے ذبیحوں کا خون اسی مذبح پر چھڑکا۔ اور اس نے پیتل کا وہ مذبح جو خداوند کے آگے تھا ہیکل کے سامنے سے، یعنی اپنے مذبح اور خداوند کی ہیکل کے بیچ میں سے اٹھوا کر اسے اپنے مذبح کے شمال کی طرف رکھوا دیا۔ اور آخز بادشاہ نے اوریا کاہن کو حکم کیا کہ بڑے مذبح پر صبح کی سوختنی قربانی اور شام کی نظر کی قربانی، اور بادشاہ کی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی، اور مملکت کے سب لوگوں کی سوختنی قربانی اور ان کی نظر کی قربانی اور ان کا تپاون چڑھایا کر، اور سوختنی قربانی کا سارا خون اور ذبیحے کا سارا خون اس پر چھڑکا کر، اور پیتل کا وہ مذبح میرے سوال کرنے کے لیے رہے گا۔ سو جو کچھ آخز بادشاہ نے فرمایا اوریا کاہن نے وہ سب کیا، اور آخز بادشاہ نے کرسیوں کے کناروں کو کاٹ ڈالا، اور ان کے اوپر کے حوض کو ان سے جدا کر دیا، اور اس بڑے حوض کو پیتل کے بیلوں پر سے جو اس کے نیچے تھے اتار کر پتھروں کے فرش پر رکھ دیا۔ اور اس نے اس راستے کو جس پر چھت تھی اور جسے انہوں نے سبت کے دن کے لیے ہیکل کے اندر بنایا تھا، اور بادشاہ کے درآمد کے راستے کو جو باہر تھا، شاہ اسور کے سبب سے خداوند کے گھر میں شامل کر دیا۔ اور آخز کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور آخز اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور داؤد کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا، اور اس کا بیٹا حزقیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ دوسرا سلاطین 17واں باب۔ اور شاہ یہودہ آخز کے 12ویں برس سے ایلا کا بیٹا ہوسیہ اسرائیل پر سامریہ میں سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 9 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی، تو بھی اسرائیل کے ان بادشاہوں کی مانند نہیں جو اس سے پہلے ہوئے۔ اور شاہ اسور سلمنسر نے اس پر چڑھائی کی، اور ہوسیہ
اس کا خادم ہو گیا اور اس کے لیے ہدیہ لایا، اور شاہ اسور نے اوسیا کی سازش معلوم کر لی، کیونکہ اس نے شاہ مصر سو کے پاس ایلچی بھیجے اور شاہ اسور کو ہدیہ نہ دیا جیسا وہ سال بسال دیتا تھا۔ سو شاہ اسور نے اسے بند کر دیا اور قید خانے میں اس کے بیڑیاں ڈال دیں، اور شاہ اسور نے ساری مملکت پر چڑھائی کی اور سامریا کو جا کر 3 برس اسے گھیرے رہا، اور ہوسیا کے نامے برس شاہ اسور نے سامریا کو لے لیا اور اسرائیل کو اسیر کر کے اسور میں لے گیا، اور ان کو خلا میں اور جوزان کی ندی خابور پر اور مادیوں کے شہروں میں بسایا۔ اور یہ اس لیے ہوا کہ بنی اسرائیل نے خداوند اپنے خدا کے خلاف، جس نے ان کو ملک مصر سے نکال کر شاہ مصر فرعون کے ہاتھ سے رہائی دی تھی، گناہ کیا اور غیر معبودوں کا خوف مانا، اور ان قوموں کے آئین پر جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے خارج کیا، اور اسرائیل کے بادشاہوں کے آئین پر جو انہوں نے خود بنائے تھے چلتے رہے۔ اور بنی اسرائیل نے خداوند اپنے خدا کے خلاف چھپ کر وہ کام کیے جو بھلے نہ تھے، اور انہوں نے اپنے سب شہروں میں نگہبانوں کے برج سے فصیل دار شہر تک اپنے لیے اونچے مقام بنائے، اور ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے انہوں نے اپنے لیے ستونوں اور یسیرتوں کو نصب کیا، اور وہیں ان سب اونچے مقاموں پر ان قوموں کی مانند جن کو خداوند نے ان کے سامنے سے دفع کیا، بخور جلایا اور خداوند کو غصہ دلانے کے لیے شرارتیں کی، اور بتوں کی پرستش کی، جس کے بارے میں خداوند نے ان سے کہا تھا کہ تم یہ کام نہ کرنا۔ تو بھی خداوند سب نبیوں اور غیب بینوں کی معرفت اسرائیل اور یہودا کو آگاہ کرتا رہا کہ تم اپنی بری راہوں سے باز آؤ اور اس ساری شریعت کے مطابق جس کا حکم میں نے تمہارے باپ دادا کو دیا اور جسے میں نے اپنے بندوں نبیوں کی معرفت تمہارے پاس بھیجا ہے، میرے احکام و آئین کو مانو۔ باوجود اس کے انہوں نے نہ سنا، بلکہ اپنے باپ دادا کی طرح جو خداوند اپنے خدا پر ایمان نہیں لائے تھے، گردن کشی کی، اور اس کے آئین کو اور اس کے عہد کو جو اس نے ان کے باپ دادا سے باندھا تھا، اور اس کی شہادتوں کو جو اس نے ان کو دی تھیں، رد کیا، اور باطل باتوں کے پیرو ہو کر نکمے ہو گئے، اور اپنے آس پاس کی قوموں کی تقلید کی جن کے بارے میں خداوند نے ان کو تاکید کی تھی کہ وہ ان کے سے کام نہ کریں، اور انہوں نے خداوند اپنے خدا کے سب احکام ترک کر کے اپنے لیے ڈھالی ہوئی مورتیں یعنی 2 بچھڑے بنا لیے اور یہ سیرت تیار کی اور آسمانی فوج کی پرستش کی اور بال کو پوجا، اور انہوں نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو آگ میں چلوایا اور فالگیری اور جادوگری سے کام لیا اور اپنے کو بیچ ڈالا تاکہ خداوند کی نظر میں بدی کر کے اسے غصہ دلائیں۔ اس لیے خداوند اسرائیل سے بہت ناراض ہوا اور اپنی نظر سے ان کو دور کر دیا۔ سو یہودا کے قبیلے کے سوا اور کوئی نہ چھوٹا، اور یہودا نے بھی خداوند اپنے خدا کے احکام نہ مانے بلکہ ان آئین پر چلے جن کو اسرائیل نے بنایا تھا۔ تب خداوند نے اسرائیل کی ساری نسل کو رد کیا اور ان کو دکھ دیا اور ان کو لٹیروں کے ہاتھ میں کر کے آخرکار ان کو اپنی نظر سے دور کر دیا، کیونکہ اس نے اسرائیل کو داؤد کے گھرانے سے جدا کیا، اور انہوں نے نبات کے بیٹے یروبام کو بادشاہ بنایا، اور یروبام نے اسرائیل کو خداوند کی پیروی سے دور ہنکایا اور ان سے بڑا گناہ کرایا، اور بنی اسرائیل ان سب گناہوں کی جو یروبام نے کیے تقلید کرتے رہے، وہ ان سے باز نہ آئے، یہاں تک کہ خداوند نے اسرائیل کو اپنی نظر سے دور کر دیا، جیسا اس نے اپنے سب بندوں کی معرفت جو نبی تھے فرمایا تھا۔ سو اسرائیل اپنے ملک سے اسور کو پہنچایا گیا جہاں وہ آج تک ہے، اور شاہ اسور نے بابل اور کوتا اور ابوا اور حمات اور صفر و ایم کے لوگوں کو لا کر بنی اسرائیل کی جگہ سامریا کے شہروں میں بسایا۔ سو وہ سامریا کے مالک ہوئے اور اس کے شہروں میں بس گئے، اور اپنے بس جانے کے شروع میں انہوں نے خداوند کا خوف نہ مانا، اس لیے خداوند نے ان کے درمیان شیروں کو بھیجا جنہوں نے ان میں سے بعض کو مار ڈالا۔ بس انہوں نے شاہ اسور سے یہ کہا کہ جن قوموں کو تو نے
لے جا کر سامریہ کے شہروں میں بسایا ہے وہ اس ملک کے خدا کے طریقے سے واقف نہیں ہے، چنانچہ اس نے ان میں شیر بھیج دیے ہیں، اور دیکھ وہ ان کو پھاڑتے ہیں اس لیے کہ وہ اس ملک کے خدا کے طریقے سے واقف نہیں ہے۔ تب اسور کے بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ جن کاہنوں کو تم وہاں سے لے آئے ہو ان میں سے ایک کو وہاں لے جاؤ اور وہ جا کر وہیں رہے، اور یہ کاہن ان کو اس ملک کے خدا کے طریقے سکھائے۔ سو ان کاہنوں میں سے جن کو وہ سامریہ سے لے گئے تھے، ایک کاہن آ کر بیتیل میں رہنے لگا اور ان کو سکھایا کہ ان کو خداوند کا خوف کیوں کر ماننا چاہیے۔ جس پر بھی ہر قوم نے اپنے دیوتا بنائے اور ان کو سامریوں کے بنائے ہوئے اونچے مقاموں کے مندروں میں رکھا۔ ہر قوم نے اپنے شہر میں جہاں اس کی سکونت تھی ایسا ہی کیا۔ سو بابلیوں نے سکات بنات کو، اور کوتیوں نے نیرگل کو، اور حماتیوں نے اسیما کو، اور اوائیوں نے نجاز اور ترتاک کو بنایا، اور صفریوں نے اپنے بیٹوں کو اور ملک اور ان ملک کے لیے جو صفراوائیم کے دیوتا تھے آگ میں جلایا۔ یوں وہ خداوند سے بھی ڈرتے تھے اور اپنے لیے اونچے مقاموں کے کاہن بھی اپنے ہی میں سے بنا لیے، جو اونچے مقاموں کے مندروں میں ان کے لیے قربانی گزرانتے تھے۔ سو وہ خداوند سے بھی ڈرتے تھے اور اپنی قوموں کے دستور کے مطابق جن میں سے وہ نکال لیے گئے تھے اپنے اپنے دیوتا کی پرستش بھی کرتے تھے۔ آج کے دن تک وہ پہلے دستور پر چلتے ہیں۔ وہ خداوند سے ڈرتے نہیں اور نہ تو اپنے آئین و قوانین پر اور نہ اس شرع اور فرمان پر چلتے ہیں جس کا حکم خداوند نے یعقوب کی نسل کو دیا تھا، جس کا نام اس نے اسرائیل رکھا تھا۔ انہی سے خداوند نے عہد باندھ کر ان کو یہ تاکید کی تھی کہ تم غیر معبودوں سے نہ ڈرنا اور نہ ان کو سجدہ کرنا، نہ پوجنا اور نہ ان کے لیے قربانی کرنا، بلکہ خداوند جو بڑی قوت اور بلند بازو سے تم کو ملک مصر سے نکال لایا، تم اسی سے ڈرنا اور اسی کو سجدہ کرنا اور اسی کے لیے قربانی گزارنا، اور جو آئین اور رسم اور جو شریعت اور حکم اس نے تمہارے لیے قلم بند کیے ان کو سدا ماننے کے لیے احتیاط رکھنا، اور تم غیر معبودوں سے نہ ڈرنا، اور اس عہد کو جو میں نے تم سے کیا ہے تم بھول نہ جانا، اور نہ تم غیر معبودوں کا خوف ماننا، بلکہ تم خداوند اپنے خدا کا خوف مارنا، اور وہ تم کو تمہارے سب دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ لیکن انہوں نے نہ مانا بلکہ اپنے پہلے دستور کے مطابق کرتے رہے۔ سو یہ قومیں خداوند سے بھی ڈرتی رہیں اور اپنی کھودی ہوئی مورتوں کو بھی پوجتی رہیں۔ اسی طرح ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی نسل بھی جیسا ان کے باپ دادا کرتے تھے ویسا وہ بھی آج کے دن تک کرتی ہیں۔